اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم دوستو، میرے یوٹیوب چینل دینی باتیں وِد پرویز احمد میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور میں حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو لے کر، صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس سلسلے میں دوستو یہ میری 21ویں ویڈیو ہے، تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 21 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی تجویز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کی خبر آہستہ آہستہ بادشاہ نمرود کو بھی پہنچ گئی، جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا، مگر اس عظیم پیغمبر نے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کو خوب اچھی طرح واضح کیا، جس سے بادشاہ لاجواب ہو گیا اور دشمنی پر اتر آیا۔ اب والد، قوم اور بادشاہ وقت نے مل کر انہیں سزا دینے کی تدبیر کی، اور بادشاہ کے مشورے پر قوم کے لوگوں نے ایک خاص جگہ میں کئی روز تک آگ دہکائی، جس کے شعلوں سے آس پاس کی چیزیں جھلسنے لگیں۔ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ بچ کر ہرگز نہیں نکل سکیں گے، تو ان کو اس آگ میں ڈال دیا، مگر رب العالمین کی مدد اور اس کی زبردست طاقت کے سامنے ان کم عقلوں کی تدبیریں کہاں چل سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ شعلوں اور انگاروں کے باوجود اسی وقت ان کے حق میں ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں صحیح و سالم رہے۔ اس قدرت خداوندی اور معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا، اور حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کو لے کر فلسطین، نابلس اور مصر وغیرہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس دوران دین کی دعوت کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ موتی کی پیدائش۔ موتی بہت ہی قیمتی پتھر ہوتا ہے جو سیپ کے اندر بنتا ہے۔ جب سیپ کے اندر موتی بننے والا مادہ پہنچتا ہے تو اس پر چمکدار رنگوں والے کیلشیم کاربونیٹ کی تہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مادہ موتی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی مدد سے چند ماہ میں چمکدار، قیمتی اور خوبصورت موتی بن جاتا ہے۔ آخر سمندر کی گہری تہوں میں بند سیپ کے اندر اتنا قیمتی موتی کون بناتا ہے؟ بلا شبہ گہرے سمندر میں سیپ کے اندر موتی کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ ہدیہ قبول کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی عنایت فرماتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کا ذکر کرے اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے، اس کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردے کی طرح ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ ایمان والوں کو تکلیف نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ استغنا انسان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کروں تاکہ اللہ تعالیٰ اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے منہ موڑ لو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے یعنی مال و دولت، اس سے بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جہنم کی فریاد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوزخی فریاد کرتے ہوئے کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیج دیجئے، پھر اگر دوبارہ ہم ایسے گناہ کریں تو ہم ہی قصوروار اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم اسی جہنم میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو، مجھ سے بات مت کرو۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ زکام کا علاج۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मर्जन जूस को सूंघा करो क्योंकि यह जुकाम के लिए मुफीद है। नोट: अल्लामा इब्ने कय्यिम फरमाते हैं कि इसकी खुशबू जुकाम की बंदिश को खोल देती है। इससे जमा हुआ नज़ला पतला होकर बह जाता है और फेफड़ों पर जमा हुआ बलगम निकल जाता है। नीज इससे दूसरे भी बहुत से फ़वाइद हैं। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़े रहो, यानी कुरान करीम के बताए हुए तरीके और जाब्ते पर चलो और आपस में ना इत्तिफाकी मत करो। अगर तुम ना इत्तिफाकी की वजह से आपस में बिखर गए तो दुश्मन के मुकाबले में तुम नाकाम हो जाओगे और तुम्हारी कुव्वत व ताकत ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ भी आपको आसानी से मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इससे नफ़ा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला आपको और हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।